إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة واحدة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. محترم حضرات، تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، عز و شرف جہاں و جلال اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. اس نے شرف المخلوقات بنا کر اس دنیا فانی کے اندر بھیجا. ہم تمام لوگوں کو بعد درود و سلام کا نزول و تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا. محترم حضرات، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، جن دنوں سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، جن دنوں میں ہم سانس لے رہے ہیں، وہ عشرہ ذی الحجہ ہے. ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جن کی بڑی فضیلت آئی ہے، جو کہ ہم نے پچھلے جمعہ اس کی فضیلت، قربانی اور اس کے مسائل، ان تمام باتوں پر ہم نے گفتگو کی. حضرات، اس عشرے کے اندر جہاں بہت ساری اہم عبادتیں جمع ہو چکی ہیں، اس عشرے ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری عبادتوں کو جمع کیا ہے، انہی عبادتوں میں سے 2 عظیم اور اہم عبادتیں ہیں. ایک قربانی اور دوسرا حج. حج اور قربانی یہ 2 عظیم عبادتیں، 2 بڑی اہم عبادتیں ہیں. ان 2 عبادتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان 2 عبادتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. چاہے وہ قربانی ہو یا حج، کہیں نہ کہیں اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا نظر آتا ہے. تو محترم حضرات، آئیے آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم گوشوں پر آج ہم نظر ڈالیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو ایک خطبے میں بیان کر دینا یہ مشکل بات ہے، احاطہ اس کا ناممکن نظر آتا ہے. لیکن ان کی زندگی کے چند اہم گوشے، ان کی زندگی میں پائی جانے والی چند اہم چیزیں آج ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک ہیں، یا اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہا، اپنا دوست کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے. حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، خلیل کہتے ہیں کہ دوستی کے سب سے اعلیٰ درجے پر جو بندہ فائز ہو اس کو خلیل کہا جاتا ہے. محترم حضرات، دوستی کے کئی مراتب ہیں، دوستی کے کئی درجات ہوا کرتے ہیں. سب سے آخری درجہ دوستی کا سب سے آخری اسٹیپ جو ہے وہ خلیل ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوستی کا سب سے آخری درجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ خلیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ دیا. کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم سے اتنا خوش ہوا, ابراہیم سے اتنا راضی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل ان کو بنا لیا. ایک دم گہرا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو بنایا. محترم حضرات, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم تمام لوگوں کے لیے, آنے والے لوگوں کے لیے, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس امت محمدیہ کے لیے نمونہ رکھا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اس امت کے لیے نمونہ قرار دیا گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نمونہ نہیں بنایا, کسی اور پیغمبر کا نام لے کر کے نہیں کہا کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے, ان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. کسی نبی کے بارے میں نہیں کہا, صرف 2 لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے. ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے, بہترین آئیڈیل ہے, بیسٹ آئیڈیل پیارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک اور شخصیت کو نمونہ بنایا, ایک اور پیغمبر کو نمونہ بنایا. کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. اے لوگو, جہاں تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے, جہاں پیارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل ہے, وہیں پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. وہاں ان کی زندگی کو بھی تم اپنے لیے آئیڈیل اور روشن چراغ بنا سکتے ہو, ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو ڈال سکتے ہو. یہ ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہے, ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ ان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے, قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے نمونہ بنا دیا, آئیڈیل بنا دیا کہ سیکھنا ہے تو ابراہیم سے سیکھو, حاصل کرنا ہے تو ابراہیم سے حاصل کرو. عبرت کی اور نصیحت کی چیزیں اگر سیکھنا چاہتے ہو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کی چیزوں سے سیکھو کہ ان کے قوم کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا, ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, اس سے عبرت پکڑو, ابراہیم کی زندگی سے نصیحت حاصل کرو. اس بات کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. حضرات, جہاں امت محمدیہ کے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی کو نمونہ بنایا گیا, وہیں پر خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کن کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے نبی, اے پیارے نبی, آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجئے, ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کیجئے. اس سے کہا جا رہا ہے خاتم الانبیاء سے, جو نبیوں کے سردار ہیں, سید المرسلین ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے پیارے نبی آپ ابراہیم کے طریقے کو فالو کیجئے, ابراہیم کے طریقے کو اپنائیے, کیونکہ ابراہیم کا جو طریقہ تھا, ابراہیم کا جو رویہ تھا, ابراہیم کے چلنے کا جو راستہ تھا وہ بڑا بہترین راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی تھی, لہذا ان کے راستے کی, ان کی ملت کی تم پیروی کیا کرو. پیارے نبی کو حکم دیا گیا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے سردار کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہے, آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرنا ہے. یہ پیارے نبی کو حکم دیا گیا. حضرات, اسی طریقے سے ایک بات یہ پیدا ہوتا ہے, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وہ کیا چیز ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وہ کون سی خوبیاں ہیں, حضرت ابراہیم کی زندگی میں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو بھی ان کے طریقے کو اپنانے کی تعلیم دی. کیا چیزیں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے, ابراہیم علیہ السلام کون تھے, ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بتایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں تھیں ان کو اللہ نے چند آیات کے اندر بتایا, ان کا تعارف, ان کا انٹروڈکشن اللہ نے کرایا. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یقیناً بے شک ابراہیم اپنے اندر ایک امت
ہیں، ایک امام ہیں، وہ توحید کے علمبردار ہیں، وہ امام الموحدین ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ابراہیم خود اپنی جگہ ایک امت تھے، وہ ایک ہونے کے باوجود ایک امت تھے، وہ ایک ہونے کے باوجود پوری ایک جماعت تھے۔ کہا امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک امام تھے، آنے والے سارے موحدین کے لیے ان کا درجہ امام کا درجہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کہا قانتا للہ۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی بتائی علیہ السلام کی، کہا قانتا للہ۔ یہ جو ابراہیم تھے، یہ جو ہمارے بندے ابراہیم تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ زندگی میں کبھی نافرمانی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے نہیں کی، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا فوراً عمل کر لیا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام کرنے کو کہتا فوراً کام کر دیا کرتے، کبھی نہ اپنا مفاد دیکھا، نہ گھر والوں کو دیکھا، نہ اپنے اولاد کو دیکھا، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو عمل کرنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا قانتا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے فرما بردار بندے تھے۔ کیا فرما برداری تھی ان کے؟ فرما برداری کا یہ عالم اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا فرما بردار بن جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے والا بن جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ایکسپٹ کرنے والا بندہ بن جا، فوری اللہ نے آگے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے کہا ابراہیم فرما بردار بن جاؤ، اور ابراہیم نے کہا اللہ میں تیرا فرما بردار بن گیا، میں تیرا فرما بردار بن گیا، میں تیری فرما برداری قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے آگے جھکا دیتا ہوں، تو نے فرما بردار بننے کے لیے کہا ہے، میں فرما بردار بندہ بن جاتا ہوں۔ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام فرما بردار بندے بن گئے۔ محترم حضرات ذرا غور کیجئے، یہ اطاعت کا جذبہ تھا، یہ ان کی فرما برداری کا عالم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے اس چیز کو ذکر کیا، کہا قانتا للہ، یہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حنیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور چیز اللہ نے بتائی، ابراہیم کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شرک سے دور، توحید کے نزدیک توحید پر قائم تھی۔ ابراہیم علیہ السلام شرک سے دور ہو کر کے، شرک سے بیزار ہو کر کے، مشرکین سے اور شرک سے بیزار ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر پورا کانسیپٹ کرنے والے بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر جم جانے والے بندے تھے۔ ان کی زندگی آپ کو توحید سے پر نور ملے گی، ان کی زندگی میں توحید کا اجالا آپ کو ملے گا، ان کی زندگی میں توحید کی اعلیٰ مثال ملے گی، ان کی زندگی میں توحید کے اعلیٰ پیغامات آپ کو ملیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا حنیفہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر توحید پر قائم تھے، شرک سے یہ بندے دور تھے۔ اسی طریقے سے اللہ نے آگے کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ ابراہیم شرک کرنے والے نہیں تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام مشرک بندے نہیں تھے، بلکہ یہ تو اللہ کے موحد بندے تھے۔ ذرا غور کریں یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑی، آپ کو بتاتا چلوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے، تمام انبیاء میں ہر قوم چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کفار مکہ ہو، ہر مذہب کے ماننے والے کہا کرتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ان خوبیوں کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام کی ان صفات کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام کی اس فرما برداری کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام کے اندر پائے جانے والے اچھے اخلاق اور اچھی خوبیوں کی وجہ سے، اور اللہ کے نزدیک جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس وجہ سے ہر مذہب کے ماننے والے دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں۔ یہودی کہتے ابراہیم یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، یہاں تک کہ اللہ اکبر کفار مکہ، مشرکین مکہ جو 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہماری نسل کے آدمی ہیں، ابراہیم ہمارے آدمی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا نہیں، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، کہا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ تو توحید پر قائم تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ توحید سے ہٹ کر کے شرک کی طرف مائل ہونے والے آدمی نہیں تھے۔ مشرکین مکہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ جن ابراہیم کو تم اپنے دادا کہتے ہو، جس ابراہیم سے اپنا رشتہ جوڑ کے فخر محسوس کرتے ہو، ان کی زندگی میں تو توحید پائی جاتی تھی، وہ تو توحید کے علمبردار تھے، توحید کے ستون تھے، لیکن تمہاری زندگی میں توحید کے بجائے شرک پھیلا ہوا ہے، کہ تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کیوں کرتے
کرتے ہو۔ محترم سامعین، پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق توحید سے تھا، آپ شرک سے بالکل دور تھے۔ حضرات اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک اور چیز آگے بتاتے ہوئے، ان کا تعارف کراتے ہوئے اللہ نے کہا شاکرا لانعمی، ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور صفت کیا بتائی؟ کہا کہ ابراہیم یہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ زندگی میں کبھی نعمت کوئی ملتی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جذبے شکر کے ساتھ جھک جاتے کہ اللہ تو نے مجھے دیا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ شاکرا لانعمی، کہا کہ اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ابراہیم وہ بندے تھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا اور راہ ہدایت کی طرف، راہ حق کی طرف، صراط مستقیم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی تھی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان تمام کاموں کو کرنے کا بدلہ دیتے، بدلے کے طور پر اللہ نے کہا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے دنیا کے اندر ان کا اچھا نام چھوڑا ہے، ہم نے دنیا کے اندر ان کے لیے لوگوں کے درمیان اچھی تعریف چھوڑی ہے۔ آنے والے قیامت کے دن تک لوگ انہیں اچھے نام سے یاد کریں گے، ان کی تعریف کریں گے۔ یہ اللہ نے ان کا صلہ دیا، ان کا بدلہ دیا۔ اور آگے اللہ نے کہا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم آخرت میں نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں ان کا شمار ہونے والا ہے۔ حضرات سورہ نحل کی ان آیتوں سے بات معلوم ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے موحد بندے، توحید پر عمل کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار بندے، شرک سے دور ہو کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے والے، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے انہیں دین کی دعوت دینے والے بندے تھے۔ محترم حضرات، آئیے دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی پوری آپ کو آزمائشوں سے پر ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، ہم بارہا سنتے ہیں کہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں سے گزارا، ان تمام آزمائشوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحانوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا آزمائش میں آپ کو ڈالا اسی قدر صبر کیا، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کو مضبوط کیا۔ جتنی مشکلیں آئیں اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ڈٹے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، آنے والے مصیبتوں کا سامنا کیا، امتحانوں میں کامیاب ہوئے، آزمائشوں کے اندر ٹھہر کر کے آزمائشوں کا مقابلہ کیا، لیکن کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جانچا، آپ کا امتحان لیا، اور اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحانات میں یہ بندہ کامیاب ہوا، یہ بندہ اللہ کے امتحانات میں کامیاب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چند چیزوں کی وجہ سے، چند اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈال کر کے آزمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ ہماری آیتوں، یہ ہماری آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کا امام بنا دیا۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں زمانے کا امام بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کا امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا۔ حضرات اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو جو سوچ کر کے ہمیں بڑا تعجب ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کس گھرانے میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک مشرک گھرانے میں ہوئی، شرک کرنے والے لوگ تھے، اللہ یہاں تک کہ خود آپ کا باپ آزر خود بت بنایا کرتا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ بت بنانے والے کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے بڑی عقل مندی کی بات ہے، ان لوگوں کے لیے نصیحت کی بات ہے جو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلتے ہوئے سارے گناہ کے کام کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلتے ہوئے شرک کو برقرار رکھتے ہیں، اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلتے ہوئے درگاہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ بت بنانے والے باپ کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام جیسا موحد بندہ پیدا ہو سکتا ہے، تو کیا ہم اپنے
باپ دادا کی روایتوں کو چھوڑ کر توحید کی طرف نہیں آ سکتے۔ ذرا دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بتوں والے گھر میں ہوتی ہے، باپ بت بنا کر کے لوگوں کو بیچتا ہے، ایسے گھر میں پیدا ہوئے، ایسے گھر میں آنکھیں کھولی، لیکن کبھی شرک نہیں کیا، کبھی شرک کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ اللہ نے انہیں وہ چیز دے رکھی تھی، ان کے دل کے اندر توحید کا جذبہ پایا جاتا تھا، غور و فکر کی کائنات میں معلومات حاصل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر جم گئے۔ اب ذرا دیکھیے یہاں سے اصل بات ہے، جب توحید پر عمل کیا، جب توحید اپنی زندگی میں آ گئی، اب کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے باپ کو سمجھایا، اپنے باپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، اور اتنے پیارے انداز سے سمجھایا، اتنے پیارے انداز سے سمجھایا۔ یہاں پر ان نافرمان اولاد کے لیے نصیحت ملتی ہے، یہاں پر ان نافرمان اولاد کے لیے سبق ملتا ہے جو اپنے اچھے ماں باپ کے ساتھ، نیکوکار ماں باپ کے ساتھ زبردستی کا معاملہ کرتے ہیں، اپنے اچھے ماں باپ کے ساتھ ان کو تنگ کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، انہیں مارنا، انہیں گالیاں دینا جن کا رویہ ہے، ان کے لیے یہاں پر سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے باپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ ایک مشرک باپ کے ساتھ۔ آج ہمارا باپ مسلمان ہے، ہمارا باپ مومن ہے، لیکن بیٹا کیسے برتاؤ کرتا ہے؟ اس کو مارنا، گالیاں دینا، یہ آج ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم سبق یاد رکھیے کہ باپ مشرک ہے لیکن بڑے پیارے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، سورہ مریم اٹھائیے، بڑے پیارے انداز میں ان کی دعوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ کیا کہا اپنے باپ سے؟ یہ نہیں کہا چلو بتوں کو پھینک دو، میں بتوں کو نہیں مانتا ہوں، آپ کو بھی نہیں ماننا ہے، غصہ نہیں، زبردستی نہیں، جا کر کے اپنے باپ کو سمجھانے لگے بڑے پیارے انداز میں۔ آج بیٹا تھوڑا جوان ہو جائے، باپ کو ایسے لہجے میں بات کرتا ہے، لگتا ہے وہ باپ ہے اور وہ اس کا بیٹا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے اپنے باپ کے پاس آ کر کہنے لگے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ اے ابا جان، بڑا پیارا انداز ہے، عربی کا بڑا پیارا اسلوب ہے، یا ابتی مطلب اے میرے ابو جان۔ یہ نہیں کہا ہے باپ، جا کر کے سیدھے نہیں کہا کہ باپ، نہیں، یا ابتی اے میرے ابا جان، کیوں عبادت کرتے ہو ان چیزوں کی جو نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ آپ کی بات سننے کی طاقت ہے؟ ایسے بتوں کی کیوں عبادت کر رہے ہو؟ شیطان کی کیوں عبادت کر رہے ہو؟ ذرا ہٹ جاؤ ان شیطان کی چیزوں سے، ان بتوں سے، ان گندگیوں سے ذرا دور ہو جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ، میرے پاس علم ہے، اس علم کی طرف بلا رہا ہوں۔ اے ابا جان، ان بتوں کو چھوڑ دیجئے۔ اور پھر آگے باپ کو سمجھاتے ہوئے کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ اے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ شرک نہیں چھوڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے سے باز نہیں آئیں گے، تو اے ابا جان مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آپ کو نہ آئے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ آئے، مجھے ڈر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اتنی پیاری تھی لیکن ادھر سے جواب بھی اتنا سخت آیا۔ باپ نے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے معبودوں کو چھوڑ دوں؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ باپ نے کہا کہ دیکھ ابراہیم، اگر تو اپنی توحید سے باز نہیں آئے گا، مجھے دعوت دینے سے باز نہیں آئے گا، تو یاد رکھ لے میں تجھے پتھروں سے مار کر کے ختم کر دوں گا، اور تو مجھے چھوڑ کر کے یہاں سے بھی چلا جا، تیرے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے اپنا گھر چھوڑا، باپ نے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، بلکہ نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی دیکھیے ان کا رویہ اپنے باپ کے ساتھ کیسا ہے۔ کہا ٹھیک ہے جا رہا ہوں ابو جان، لیکن یاد رکھیے میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شرک سے دور رکھے، دعا کروں گا آپ کے لیے۔ باپ گھر سے نکال رہا ہے، بیٹا دعا کرنے کی بات کہہ کے وہاں سے رخصت ہوتا ہے۔ جب دیکھا کہ میرا باپ ماننے والا نہیں ہے، قوم کے پاس آئے، قوم جو بتوں کی عبادت کرنے والی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے والی قوم تھی، آ کر کے کہنے لگے کہ اے لوگو ان کی کیوں عبادت کر رہے ہو؟ یہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں،
نہ ان کے اندر کچھ سکت ہے، یہ نہ سنتے ہیں نہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں، ایسی بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ حضرات ایک بات یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام جو باتیں لے کر کے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، یہی باتیں آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن خبروں کے پاس جا کر ہم اپنا نعرہ لگاتے ہیں، جن خبروں کے پاس جا کر ہم اپنے نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، جن خبروں کے پاس جا کر اپنا سر ٹیکتے ہیں، کیا ان میں بولنے کی طاقت ہے؟ کیا ان میں سننے کی قوت ہے؟ کیا وہ آپ کا جواب دیتے ہیں؟ کیا وہ آپ کی مانگیں پوری کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بت تھے، جو ان کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا اور وہ کچھ جواب نہیں دیتے تھے، آج یہی معاملہ ہمارا خبروں کے ساتھ ہو چکا ہے، نہ ان سے کوئی جواب آتا ہے۔ اگر وہ آپ کی بات کو پوری کرنے کی اتنی طاقت رکھتے، خبر سے ایک بار آواز آ جاتی کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا، لیکن کوئی بات نہیں ہوتی، پتا چلا کہ یہ بے بس ہے، وہ تو خود آپ کی دعا کے محتاج ہے۔ تو حضرات ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے پر قوم کے لوگوں نے مانا نہیں، کہا کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں، صرف بھرا ہوا تھا ذہنوں کے اندر، اتنی آسانی سے بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ان لوگوں کو مزہ چکھانا ہے، الگ طریقے سے سمجھانا ہے۔ عید کا دن تھا، میلہ تھا، سارے لوگ باہر چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا آج کام کروں گا ان لوگوں کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بت خانے کے اندر آئے، آنے کے بعد لکڑی اٹھے، کلاڑی اٹھائی، اٹھا کر کے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے کے سارے بتوں کو توڑ کر کے نیست و نابود کر دیا، اور کلاڑی لا کر کے ایک بڑے معبود کے کندھے پر رکھ دی، بڑے معبود کے پاس رکھ دیا، صرف بڑے کو چھوڑ دیا، سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اس کے بعد خاموش چلے گئے وہاں سے۔ قوم کے لوگ واپس آئے، آنے کے بعد سوچا چلو آج تہوار کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، جا کر کے اپنے معبودوں کے سامنے سر ٹیکتے ہیں۔ آ کر دیکھتے کیا ہے، یہاں معبود خود نیچے گرے ہوئے ہیں، معبودوں کی حالت بالکل بدتر ہو چکی ہے۔ دیکھنے کے بعد اب ان لوگوں نے پوچھا کہ آخر یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ من فعل هذا بآلهتنا، یہ معاملہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ اب لوگوں کے درمیان باتیں ہونے لگی۔ اب ایک دشمن تھے صرف ان لوگوں کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نام پیش کیا گیا، کہا گیا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہا ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا تھا، جس کا نام ابراہیم ہے، شاید اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ حضرات ایک بات غور کرنے کی یہاں پر یہ ہے، ان لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، اس سے بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، مجھے اور آپ کو اس سے ایک پیغام حاصل کرنا چاہیے۔ توحید کے میدان میں سب سے زیادہ ڈٹ کر کے اگر کوئی رہ سکتا ہے تو ایک نوجوان رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر طاقت ہے، وہ مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے توحید کے میدان میں اگر کسی کو آگے آنا ہے، وہ نوجوانوں کو آنا ہے، جوانی کے عالم میں توحید کا ساتھ دینا ہے، توحید کو پھیلانا ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دے کے شرک سے روکنا ہے۔ یہ ایک کام نوجوان اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام ہونے کے بعد ان لوگوں نے بلایا، پوچھا ابراہیم انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم سچی بتاؤ، سچ سچ بتاؤ کہ ہمارے بتوں کو تم نے توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پوچھو وہاں پر بڑا بت بیٹھا ہوا ہے، شاید اس نے توڑا ہو۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو بت بات نہیں کرتے، یہ سنتے بھی نہیں ہیں، ان کو کیسے پوچھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ بت بات نہیں کرتے، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ایسے معبودوں کے سامنے سر کیوں ٹیکتے ہو جو نہ کھاتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ تمہاری بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی آ کر ان کو توڑ کر چلا جائے تو اپنا بچاؤ کر سکے، ایسوں کی عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آئی، وہ لوگ خاموش ہو گئے کہ یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پھر دماغ پر شیطان غالب آیا، شرک غالب آیا۔ پھر کیا کیا؟ کہا ابراہیم کو بدلہ لینا ہے، ابراہیم سے بدلہ لینا ہے، اب کیا کریں گے؟ کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلاؤ، ابراہیم کو آگ میں جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کا بدلہ لو۔ ابراہیم نے کام کیا ہے، لہذا آگ لگائی گئی، آگ لگائی گئی۔ ذرا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام زندگی میں کن کن مصائب سے گزر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنا دوست ایسے ہی نہیں بنایا، اللہ نے ان کو اس امت کے لیے نمونہ ایسے ہی نہیں بنایا، ان کی زندگی میں واقعی وہ چیز تھی۔ مصیبت آئی، اب مصیبت آئی، توحید کے راستے میں ایک بڑی مصیبت آ رہی ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، آگ میں ڈالنے کی پوری تیاری ہوئی۔
آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھے ہوئے ہیں۔ بھروسہ اس کو کہتے ہیں انسان سامنے موت کو دیکھے لیکن اللہ پر ایسا بھروسہ ہو کہ انسان کہے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ابراہیم نے ہی کیا کہا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں توحید کا اور اللہ ہی میری مدد فرمائے گا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو بندے اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انہیں ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انہیں مرنے ایسے ہی نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، بارش نازل نہیں کی۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے سیدھے آگ سے خطاب کیا۔ آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہا ہے آج سے تیری ڈیوٹی چینج کر دی گئی ہے۔ آج کے دن تجھے اپنا کام نہیں کرنا ہے، آج تجھے اپنا اپوزٹ کام کرنا ہے، تیرا کام جلانے کا ہے لیکن آج تو بچائے گی۔ اللہ نے کہا یا نارو کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور لوگوں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم آگ کے اندر ہے لیکن آگ جلا نہیں رہی ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم کو اس کے رب نے بچا لیا، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات سمجھ میں آنے کے باوجود شرک ان پر غالب آ گیا۔ اسی طریقے سے یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہونے کے بعد جب ان کو یہ اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو لہٰذا جا کر کے دوسرے جگہ جہاں پر میں اپنی توحید بچا سکوں، دوسروں کو توحید کی دعوت دے سکوں، انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کر کے عراق سے فلسطین گئے، جا کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، وہاں توحید کا کام کرنے لگے۔ حضرات ایک بات یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین جانے کے لیے نکلے ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے اور کہا ان معی ربی سیہدین، کہا میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ دکھائے گا، میرا رب مجھے منزل تک پہنچائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا توکل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ہر موڑ پر ان کی مدد کی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر آپ دیکھنا چاہیں زندگی میں کئی مصیبتیں آنے کے باوجود، کئی مشکلیں آنے کے باوجود کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ جو آج کل ہم جو قربانی کی جو عید مناتے ہیں، آنے والے دنوں کے اندر جو ہم منانے جا رہے ہیں، یہ قربانی کیا ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبی عمر تک اولاد نہیں دی، بڑھاپے کے اندر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایک نیک بیٹا دے، ایک صالح اولاد دے۔ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی فکر ان کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہونی چاہیے، اولاد کی تربیت کی فکر ان کے پیدا ہونے سے پہلے کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے، بلکہ کیا کہا؟ اے اللہ ایک نیک بیٹا دے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم صرف اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، جب اولاد بگڑتی ہے تب اولاد کی درستگی کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ نہیں، اولاد کی بچپن سے تربیت کرو، بلکہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی تربیت کی فکر اپنے ذہن میں رکھو تو اولاد حضرت اسماعیل جیسی بنے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رنگ لائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی، اسماعیل کی شکل میں بیٹا دیا، لیکن وہاں بھی ایک آزمائش اللہ نے رکھی۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ اسماعیل چلنے کے قابل ہو گئے، اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے وقت میں اللہ کا حکم ہوا کہ اب اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے۔ بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد ایک بیٹا ملا ہے، اس بیٹے کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اس کو ذبح کرنا ہے، اپنے بیٹے پر چھری چلانی ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم تھے، اللہ نے ان کا اتنا سخت امتحان لیا کہ آخر میرا بندہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امتحان میں بھی ذرا دیکھیے، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا میں تمہیں ذبح کر سکتا ہوں؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ ذرا غور کریں، ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، جہاں اولاد کو والدین کی اچھی فکر کرنی چاہیے، جہاں اولاد کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، وہیں پر والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کی خوشی اور ناخوشی کا خیال رکھے، اولاد کی اچھی چیزوں کا خیال رکھے، اولاد کی بھی کسی چیز میں اس کی خواہش پوچھ لیا کرے۔ ہر بات آپ
زبردستی اپنے اولاد پر فٹ کریں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، وہاں پر اس کی رضامندی بھی پوچھ لیجئے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابو جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اپنے حکم کو پورا کر دیجئے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی نادیناہ یا ابراہیم، کہا اے ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، تم نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا خواب سچا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب تمہیں اور کچھ نہیں چاہتا، اللہ کو تمہارے بیٹے کی قربانی مقصود نہیں ہے، اللہ تمہارا امتحان لے رہا تھا اور تم امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو۔ حضرات نتیجے میں اللہ نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہا کہ اس قربانی کی سنت کو، اس قربانی کے اس طریقے کو آنے والے لوگوں میں ہم ہمیشہ کے لیے جاری کر دیں گے۔ نتیجے میں آج ابراہیم علیہ السلام کے گزرے ہوئے کئی سال بعد بھی، کئی صدیوں بعد بھی میں اور آپ اس قربانی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو حضرات ان سب چیزوں کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی حیثیت سے دیکھنا چاہیں، ایک فرمانبردار بیٹے تھے، باپ کی حیثیت سے دیکھنا چاہیں، ایک ذمہ دار باپ تھے، دائی کی دعوت دینے والے کی حیثیت سے دیکھنا چاہیں، امت کا درد رکھنے والے دائی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قوم کا فرد کے حساب سے دیکھنا چاہیں تو اپنی قوم کی فکر کرنے والے آدمی تھے۔ ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھنا چاہیں، ایک ذمہ دار اور اپنی بیوی اور بچوں کا خیال رکھنے والے بڑے ذمہ دار شوہر تھے۔ آپ کسی بھی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، ہر اعتبار سے وہ ایک بہترین اور باکمال آدمی آپ کو نظر آئیں گے، چاہے وہ بیٹا ہو، باپ ہو، اسی طریقے سے شوہر ہو، ایک دعوت دینے والا دائی ہو، یا کسی قوم کا ایک فرد ہو، ہر اعتبار سے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے اندر اچھائیاں ملیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اچھائی اور تبدیلی لانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں۔ یہ آنے والی عید ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ صرف جانوروں کو ذبح نہیں کرنا ہے، اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے، اپنی خواہشات کو اسی طرح ذبح کرو جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے خون کی، تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہاری خواہشات کی قربانی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نافرمانیوں سے بچانا چاہتا ہے، اور اللہ کے اس کام میں اگر تم پورے اتر گئے تو تم کامیاب ہو، ورنہ آپ نے جانور ذبح کر دیا لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کچھ حاصل نہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اسباق نہ لیے تو ہماری یہ قربانی کا مقصد پورا نہ ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھیں، سنیں، معلوم کریں، ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے حساب سے بنانے کی کوشش کریں، ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں کام کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اس جلیل القدر پیغمبر کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق دے اور ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو قربانی دے رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان تمام کے دلوں میں اخلاص کا جذبہ عطا فرما، ریاکاری سے بچنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو ہر چیز سنت کے اور دین کے مطابق کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔